بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز اور مقبول جان کے ساتھ۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر مقبوضہ کشمیر سے موصول ہوئی، جہاں حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو اپنے 3 ساتھیوں سمیت شہید ہو گئے۔ یہ بھارتی فوج کے خلاف جدوجہد کی ایک علامت۔ بھارتی فوج نے جس پر سب سے زیادہ انعام مقرر کر رکھا تھا وہ ریاض نائکو تھے، جو آج اونتی پورہ کے قریب پلوامہ میں جو ہے ایک جھڑپ کے دوران شہید ہو گئے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ 10 گھنٹے سے زیادہ محاصرے کے دوران جھڑپ ہوئی جس میں یہ شہید ہوئے۔ ان کی ڈیڈ باڈی کی تصاویر بھی سوشل میڈیا پائیں۔ بھارتی چینل اس وقت جو ہے وہ شور مچا رہے ہیں اور اس کو اپنی ایک بڑی کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ برہان وانی سے لے کر ذاکر موسیٰ کے بعد اب ریاض نائکو، کتنے ہی نوجوان ہیں جو اس آزادی کی راہ میں اپنی جانیں قربان کریں گے، لیکن عالمی برادری ہے کہ وہ چپ سادے بیٹھی ہے، کشمیریوں کی آواز کو سننے والا نہیں ہے۔ 9 ماہ سے وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں، لیکن کسی نے بھی ان کے لیے آواز نہیں اٹھائی۔ ایسے میں اب کشمیری عوام کے پاس آپشنز کیا ہیں؟ یہ ہے ہمارا آج کا پہلا موضوع، اور ذکر کریں گے افغانستان کی صورتحال کا، اور اس وقت طالبان کے سیاسی شعبے کے ترجمان سہیل شاہین ہمارے ساتھ جوائن کریں گے، ان سے تفصیلاً پوچھیں گے اور خاص طور پہ پوچھیں گے کہ طالبان کے زیر کنٹرول علاقوں میں کرونا کے حوالے سے طالبان کی قیادت کیا کام کر رہی ہے اور کس طریقے سے اس کو کنٹرول کیا جا رہا ہے، اور پروگرام میں ذکر کریں گے مشن اسار کا بھی۔ بڑھتے ہیں اپنے پہلے موضوع کی جانب، اور یہ صاحب مقبوضہ کشمیر سے جو خبر آئی ہے، ریاض نائکو حزب المجاہدین جو وہاں کی مقامی عسکری تنظیم ہے، اس کے چیف آپریشنل کمانڈر اپنے گھر آئے پلوامہ، وہاں پہ مخبری ہوئی جو طریقہ کار ہے، اس کے بعد طویل جھڑپ ہوئی اور وہ جام شہادت نوش کر گئے۔ لیکن وہی سوال جو میں نے رکھا کہ یہ جو راستہ ہے کشمیری عوام کا، ایک طرف سفارتی سطح پر بھی آواز اٹھائی جاتی ہے، کوئی سنتا نہیں ہے، پھر یہ کشمیری بندوق اٹھاتے ہیں، پھر ان کی جو آواز نہیں سنی جاتی، تو کشمیری عوام کے پاس اب راستہ کیا ہے، حل کیا ہے؟ دیکھیں، کشمیری تو یہ کرتے رہیں گے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کسی بھی قوم جو جس طرح کی کشمیر جس طرح قوم سے گزرے ہیں، جس آرڈیل سے گزرے ہیں، جس طرح کے حالات سے گزرے ہیں، وہاں ہوتا یہ ہے تقریباً ہر برادری کے اندر 1 یا 2 ایسے ہوتے ہیں جو شہداء کی لاشیں پہنچی ہوتی ہیں، اور جب شہداء کی لاش کسی گھر میں پہنچ جائے تو پھر آپ اس سلسلے کو روک نہیں پاتے۔ یہ ایک پورے کے پورے انٹرنیشنل لیول پہ کسی بھی جگہ کوئی بھی فریڈم موومنٹ اگر سمجھتے ہیں تو چل رہی ہوتی ہے، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کو دبایا نہیں جا سکتا، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت نکل آتی ہے۔ مطلب آپ مجھے یاد اچھی طرح کہ جس وقت یہ جو جلیانوالہ باغ ہوا تھا، بڑا چھوٹا سا واقعہ تھا، ویسے اگر آپ گنیں تو ایک چھوٹا سا باغ، چھوٹا سا امرتسر کا علاقہ اس کے اندر ہوا تھا، اور جو بندے تھے وہ سکھ جو نکلے تھے وہ جا کے انہوں نے وہاں جا کے جنرل ڈائر کو گولی ماری تھی پارلیمنٹ کے جا، یعنی وہ پڑے پلے جوان ہوئے، ان میں سے کسی ایک کا بچہ تھا، اس نے وہاں جا کے اس قابل ہوا کہ وہ پارلیمنٹ کی گیلری میں بیٹھنے کے قابل ہوا، پستول لے جانے کا، اور اس نے ایک جو کتاب تھی، اس کتاب کے اندر باقاعدہ سوراخ کر کے اس میں پستول رکھا اور اس کو بند کیا اور وہ لے کے گیا۔ اسی طرح اندرا گاندھی کے قتل کے بعد بے انت سنگھ نے جس طرح اس کو قتل کیا ان کے گارڈز نے، تو اسی طرح سے، حالانکہ انہوں نے ملیٹنٹس کے خلاف ایکشن لیا تھا۔ اسی طرح کشمیر کے بارے میں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹرگل رک جائے گی تو امپاسبل ہے۔ انڈیا اصل میں اس وقت انٹرنیشنل جو اس وقت کورونا کی سچویشن ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، بالکل، اور وہ سمجھتا یہ ہے کہ لوگ اپنے اپنے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، نہ ہیومن رائٹس کی میٹنگ ہو رہی ہے، نہ کسی اور جگہ کچھ ہوا ہے، تو میں یہاں پر یہ فائدہ اٹھا لوں اور کس طور پر۔ لیکن اس کے ساتھ 2-3 غلطیاں بڑی کمال کی کر رہا ہے، اور اس غلطیوں میں پھنسے گا، وہ ٹریپ ہوگا۔ جو کہ ایک غلطی وہ یہ کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف اس نے پہلے سے ہی پورے برصغیر پاک و ہند کے جو مسلمانوں میں سے جو مسلمان جو وہاں رہ گئے تھے 22-23 کروڑ مسلمان، ان کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیا تھا۔ پہلے تو وہ کانسٹیٹیوشنل فائٹ لیول کی چیز چل رہی تھی، یہ سارے کے سارے یہی کہتے تھے کہ پاکستان پیچھے ہٹ جائے، ہم اپنی جنگ کر لیں گے۔ اب ایسی بھی یہی کہتا تھا، شاہین باغ والا بھی یہی کہتا ہے یہ پاکستان نہیں، یہ ہندوستان ہے۔ اس میں ہمارے سیکولر بھی بینڈ بجانے وہاں پہنچ گئے، ڈن ڈنا ڈن ڈن، یہ نیشنلٹی کا مسئلہ ہے، یہ فلاں کا مسئلہ ہے، صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں، یہ وہ ڈن ڈنا ڈن ڈن ختم ہو گیا۔ اب کسی سیکولر کو کوئی ڈنڈے نہیں مارتا، تم سبزی نہ بیچو، مسلمان کو مارتے ہیں۔ کسی سیکولر کو یہ نہیں کہتا کہ تم جناب جو ہے کرونا لے کے آ رہے ہو، مسلمان کو لے کے آتے ہیں۔ اب وہ انہوں نے جو کرونا کی جو صورتحال شروع کی جس سے پوری دنیا چیخی ہے، جس کے اوپر آپ اندازہ کریں کہ ابھی 3 بندوں کو وہاں سے فائر کیا انہوں نے، اور بڑے ہائی افسر کو جو ہی سے فائر کیا کہ تم نکل جاؤ، تم یہ کیا باتیں بکواس کر رہے ہو۔ تو یہ ایک ایسی سچویشن ہے، اور ہمیشہ سے ذاکر موسیٰ کے زمانے سے، اس سے پہلے برہان وانی کے زمانے سے یہ بات کہی جا رہی تھی کہ برہان وانی کہتا تھا کہ جب تک پاک و ہند کے انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں یہ اکٹھے ہو کے
آزاد ہندوستان، آزاد مسلمان ہندوستان کا نعرہ لگاتے کشمیر کو جنت نہیں ہو سکتی. اس لیے انہوں نے یہ کیا ہے کہ کشمیر میں انہوں نے ملٹنٹس کو رکھا ہے یا انہوں نے اپنے بی جے پی کے گنڈے جو ہیں ان کے پیچھے لگا دیے ہیں. ظاہر بات ہے کہ یہ دونوں طرف اب یہ کسی نہ کسی جگہ ایک جگہ یونیفیکیشن ہونی. ریاض نائکو جو ہے مرابط حزب المجاہدین کا تھا ایک زمانے میں، ان کی آپس میں تھوڑی سی ذاکر موسیٰ تھوڑا سا مسئلہ ہوا تھا، لیکن اس کے بعد پھر اس کے بعد دوبارہ ان کی صلح ہوئی اور اکٹھے ہوئے اور اکٹھے انہوں نے فائٹ کی. ذاکر موسیٰ بھی حزب المجاہدین کے کمانڈر وہیں ان سے کمانڈر تھا، لیکن وہ بنیادی طور پہ وہ کہتے یہ تھے کہ ہم کشمیر کے لیے لڑنا نہیں چاہتے، ہم اللہ کے لیے لڑنا چاہتے ہیں، ہم خلافت کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. ظاہر بات ہے کہ کشمیر اللہ تبارک تعالیٰ نے کشمیر کے نام پہ تو اللہ نے ہمیں جذبہ جہاد دیا نا. کشمیر اللہ نے کہیں قرآن میں یہ تو لگا تم کشمیر کے لیے مرو گے تھے. ایون یہ کہ جو حب الوطن من الایمان کی جو حدیث ہے، میں اس دن دیکھ رہا تھا کہ اس کے اندر 50 بڑے بڑے لوگوں نے کہا کہ یہ ضعیف حدیث ہے. اس لیے کہ حب الوطن من الایمان ہو تو ہجرت کہاں سے ہوگی؟ مکے سے لوگ ہجرت کر کے مدینہ کرنے جا کے بیٹھیں گے، پھر تو مکے سے محبت رہ گئی، پھر تو وہیں رہ گئے. تو اتنی ضعیف حدیث ہے اس کے، وہ تو انہوں نے کہا تھا کہ نہیں ہم کشمیر. اسی لیے آپ اندازہ کریں اس دفعہ نوائے افغان جہاد جو ہے، جو القاعدہ کا بہت بڑا میگزین تھا، وہ ختم ہو گیا ہے اور نوائے غزوہ ہند جو ہے اس کا ایڈیشن آ گیا والا. اچھا. اور وہ اس وقت چھپ چکا ہے کہ جو مرکز ہے وہاں سے شفٹ ہو کے بھارت چلا گیا اب. اور میں شاید کل کے پروگرام میں بتاؤں گا اس کے 4 جو بھارت میں ایگزیکٹلی شفٹ کر چکے ہیں. وہ کہتے ہیں طالبان اب اپنی جب ان کو مدد کرنا، انہوں نے جنگ جیت لی، اب طالبان وہاں اقتدار حاصل کرے، وہ وہاں پر پہنچ گئے. اس کے اندر انہوں نے، میں حیران ہوتا ہوں کہ امام مہدی کی آمد سے پہلے غزوہ ہند کے حوالے سے ایسی حدیث دی ہیں کہ جو حدیث میں نے خود نہیں پڑھی تھی، بہت اس میں سے سمجھتا ہوں کہ میں نے کافی سارا پڑھا ہے، لیکن انہوں نے دی. اور باقاعدہ پوری فورس کے ساتھ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارا اور کوئی ٹارگٹ ہی نہیں رہ گیا افغانستان کے پاس. اور آپ اندازہ کریں کہ ہندوستان کے لیے امریکہ فوجیں نہیں بھیجے گا اپنی، ہندوستان کے لیے نیٹو نہیں اترے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہندوستان کا ٹارگٹ بڑے طور پہ یہ ہے، اور ٹارگٹ سمجھتا یہ ہے کہ ہم اگر یہ کریں گے تو امریکہ کہے گا کہ جی سی پیک کی صورتحال جو ہے، سی پیک کے اندر چائنا کے خلاف امریکہ کھڑا ہو جائے گا اور ہمیں راستہ دے دے کہ ہم گلگت بلتستان کی طرف سے آ جائیں گے، ہم کارگل کو کراس کر کے آزاد کشمیر. اور عزائم ان کے یہی ہیں. اور یہ جو خاص طور پر یہ حزب المجاہدین کے کارروائی ہوئی ہے، دلوں میں تیل ختم ہو. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بیان دیا تھا کہ یہ جان بوجھ کر ماحول پیدا کیا جا رہا ہے، اندر ان کو مارنے کا الزام پاکستان پہ کہ پاکستان کر رہا ہے. اور یہ جو واقعات ہوئے ہیں، پلوامہ کتنے کلومیٹر دور ہے لائن آف کنٹرول سے، کچھ بھی نہیں. تو لیکن پھر بھی جو ان کا بھارت کا میڈیا ہے اور بھارت کی قیادت ہے، وہ ہر چیز کا الزام پاکستان. حالانکہ یہ تو ان کے اپنے بیسیکلی نارتھ میں جا کے آتا ہے پلوامہ کا جو علاقہ. ہاں ٹھیک. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سارے کا سارا جو سینیریو بن رہا ہے، اس سینیریو کے اندر آخری جو ہندوستان کے پاس راستہ رہ جائے گا وہ یہ ہوگا پاکستان پہ حملہ کر دیا جائے. اور وہ انہوں نے کئی پلان میں شامل بھی ہے کہ جولائی یا جون کے اندر کسی طور پہ حملہ کر دیا. لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی اصل میں، جب کسی آدمی کی عقل ضائع ہو جاتی ہے تو 2-3 کام بڑے کمال کے کرتا ہے. ایک تو یہ کام کرتا ہے کہ اپنے پبلک کو جنگ سے پہلے ہوسٹائل کر لیتا ہے. دنیا میں آپ مجھے یہ بتائیے کہ اگر گجرات، سیالکوٹ، لاہور اور یہ جو علاقے ہیں جو بارڈر کے ساتھ ہیں، اس علاقے میں آپ لڑ رہے ہوں عوام کے ساتھ اور انڈیا آپ پہ حملہ کر لے، تو آپ جہاں اپنے فورسز کیسے موو کرو گے؟ آپ خود سوچتے ہیں وہ جموں سری نگر سے شروع ہو جائے، آپ کارگل سے شروع ہو جائے، اوپر سے کارگل سے آتے ہوئے آزاد کشمیر کے ساتھ سارے ڈسٹرکٹ سے ہوتے ہوئے، سوپور سے ہوتے ہوئے نیچے آتے ہوئے آپ جموں پہ آ جائیں. جموں کے بعد جموں تک تو آپ تو ہو گئے، جموں تک تو آپ کشمیری لڑ رہے ہیں. چلو آپ وہاں آپ نے جنگ نہیں چھیڑی، ٹھیک. آپ نیچے آ جائیں. آپ مجھے بتائیے پنجاب کتنا آپ کے ساتھ ہے اور کتنا ساتھ دے گا آپ کا اور کہاں تک ساتھ دے گا؟ لیکن اصل مسئلہ بنیادی طور پر وہی بن چکا ہوا ہے کہ اس وقت ایک خمار ہے. عقل ماری گئی. عقل کے اندر ایک تصور جو ہے، لڑائی ایسی نہیں ہوتی. جس وقت بالاجی باجی راؤ نکلا تھا نا پورے انڈیا پہ قبضہ کرنے کے لیے، آپ نے کہ انڈیا پورے پہ انہوں نے قبضہ ایک قسم کا کر ہی لیا تھا. تو خمار یہی تھا کہ ہم جا کے دلی کے تخت پہ قبضہ کریں گے اور ہم چندرگپت موریہ کی حکومت قائم کریں گے. جس وقت بیلجیم میں آخری جو ایک لڑکا نکلا ہے جو 12 سال کی عمر کا تھا، تو اس نے کہا میں بھی صلیبی جنگوں میں حصہ لوں. تو اس نے ایک بہت بڑی رتھ بنائی تھی، اس کے اوپر حضرت عیسیٰ کے سیدہ مریم کی تصویریں تھیں اور اس کے اندر وہ ایک کرتا تھا. 4 لاکھ بچوں کو، ٹین ایجرز کو لے کے مالٹا پہنچ گیا تھا. یہ جو ریلیجس فنیٹسزم قومیت کے ساتھ نتھی کھاتا ہے نا، کہ اور انڈیا کا تو ریلیجس فنیٹزم قومیت کا اتنا نتھی کھاتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند پورے کا پورا
ایک بنیادی طور پر مقدس سرزمین ہے، اس مقدس سرزمین سے کسی اور کو نکالنا ہے۔ تو کشمیریوں کو جدوجہد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل کرم سے بہت جسے کہتے ہیں فروٹس حاصل کرنے والی ہے۔ شہادت ہے، ہمیں شہادت پہ انعام ملتا ہے۔ شہادت بنیادی طور پر اعزاز کی بات ہے۔ دیکھیں ایک بات ہے، زندگی میں انسان کی لکھی بھی یہی ہے، اتنی ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہو نہیں سکتی، اور وہ اگر وہ شہید ہو گیا اور چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا اس کو کیا اعزاز دے سکتا ہے کہ اس نے شہادت کی موت۔ اللہ کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو ان کو مردہ جو اللہ کے راہ میں مارے جائیں، وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں شعور نہیں ہے، تمہیں شعور نہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے بَلْ أَحْيَاءٌ، زندہ ہیں، نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ، ہم ان کو رزق دیتے ہیں۔ جہاں اللہ رزق دے رہا ہو، اللہ ان کو زندہ رکھ رہا ہو، تو کیا آیات ہوگی اور کیا ہوگی۔ یعنی آپ اندازہ کریں جو سورہ یاسین کی وہ آیات آتی ہیں جس میں وہ ایک تو اللہ نے 2 پیغمبروں کو بھیجا اور ایک اس کے ساتھ بھیجا، تو ایک اور شخص جو ہے ان کے ساتھ وہ گیا اور وہ اس نے کہا کہ کیوں تم ایسا کرتے ہو، تو انہوں نے شہید کر دیا۔ وہ شہید کرنے بعد وہ اوپر جب اس کی فضا روح بلند ہوئی تو اس نے اپنی قوم کو مخاطب کر کے کہا قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ۔ اور میں ان کے مزار پہ گیا ہوں، وہاں پر ہے ترکی میں عرفہ کے پاس ایک جگہ ہے، اس جگہ مزار ان صاحب کا مسجد ہے، اس مسجد کے کونے میں چھوٹی سی قبر ہے۔ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہوئے آپ ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی جنت کی خوشبوؤں کے حالے میں آ گئے، ایسی کیفیت اللہ نے دنیا میں نشانی کے طور پر۔ تو نیکوں کا جو ہے وہ تو انجام اللہ کے جیسے ذاکر موسیٰ کا تھا، جیسے برہان وانی، سب وہ لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کشمیر کے بھی لڑتے تھے تو بنیادی طور پہ ایک بات ضرور کہتے تھے کہ ہمارا رشتہ جو ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور پاکستان سے بھی، پاکستان کے لیے بھی لڑنا جو ہے بنیادی طور پر شہادت کا لڑنا ہے، اس لیے کہ دنیا کے 199 ممالک کے اندر کوئی اور ملک ایسا نہیں ہے کہ جس کی پیشانی پہ یہ لکھا ہو کہ یہ ملک جو ہے یہ اللہ کے لیے بنا تھا اور یہ ملک اللہ کا ہے، اور اس ملک میں اللہ کا قانون نافذ نہ کریں، یہ ہماری کمزوری ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ہم سے قیامت دن پوچھے گا، ہر حکمران سے پوچھے گا، ہر حکمران سے، 1947 سے لے کے عمران خان تک ہر ایک سے پوچھے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی اکنامک ریوائول آپ کی سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، آپ کی ترجیح جو ہے آپ کی لوگوں کو سزا دینا ہے، اور آپ کی ترجیح اللہ کے قانون کو نافذ کرنے کے نہیں ہے، تو عمران خان صاحب آپ سے کیا سمجھتے ہیں؟ آپ ان لوگوں میں یقیناً کٹہرے میں کھڑے ہوں گے اور بہت بری طرح کھڑے ہوں گے۔ اسی طرح نواز شریف کھڑا ہوگا، اسی طرح زرداری اور بے نظیر کھڑی ہو، سب وہ لوگ کھڑے ہوں گے کہ جو کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں اور جنہوں نے اس آئین پہ حلف اٹھایا ہے کہ ہم کوئی آئین قانون ایسا نافذ نہیں کریں گے جو کہ اللہ تبارک اس کے خلاف ہو، اور اس کے بعد آپ نے سارے قانون نافذ کیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو حکمران جو اس طرح کا ہوگا تو اللہ کے رسول کہتے ہیں کن چھری سے سبا کر دیا گیا۔ تو کشمیریوں کا بھی ہمارے ساتھ رشتہ وہی ہے جو کہ رشتہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور اللہ تعالیٰ ان کو جو اعزاز جو ہیں اعلیٰ ترین اعزاز جو ہیں وہ دے، یہ بڑی کمال۔ اب اصل میں ایک اس اچھا دوسرا بھارتی عزائم پہ آ جائیں جو خاص طور پہ بات ہو رہی ہے، شہین صاحب کو ذرا جوڑنا چاہتا ہوں۔ کشمیریوں سے میری بات ہوتی تھی آج سے کچھ سال جب نسبت مذاکرات، تو کہتے تھے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک ملک پر طالبان سے ہمارے جو ہیں ہم امیدیں وابستہ کیے ہوئے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جتنا کھل کے ساتھ طالبان دیں گے کوئی اور نہیں، کیونکہ پاکستان ڈپلومیٹک لیول پہ، وہ اقوام متحدہ سفارتی لیول پہ پاکستان کرتا رہے، ظاہر بات ہمیں زندگی شروع میں سفارتی یا دستوری جدوجہد کے خواب دکھائے گئے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں۔ مجھے لگتا یہ ہے کہ جس دن جیسے القاعدہ وہاں شفٹ ہو گئی ہے، انہوں نے افغانستان چھوڑ کے آسام میں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا دیا، آپ روز ان کی تقریریں آتی ہیں آج کل، آپ کو پتہ ہے انڈیا سے روز ان کی کسی بھی آپ اس وقت القاعدہ کی جو الامارہ سائٹ پہ چلے جائیں کسی اور سائٹ، روز ان کی تقریریں آتی ہیں، ان کے جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں، اور وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ کہاں ہمارے لوگ ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم تو کھل کے تم سے لڑیں گے، اور وہ ان کے ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت رائپنڈ فورس بن چکی ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرف جو افغان طالبان جس وقت آئیں گے تو طالبان کی صورتحال یہ ہے کہ وہ جو ہیں وہ ایک حکومت قائم کریں گے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو گالی ہمیں پڑتی تھی نا القاعدہ کی کہ پاکستان میں القاعدہ، اب گالی انڈیا کو پڑے گی، بھارت ایکسپورٹ اب بھارت ایکسپورٹ کرے گا القاعدہ۔ چلیں جی، اور یہ سب دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کشمیری عوام کی مشکلات آسان کرے، ان تمام شہداء کی شہادت قبول کریں۔ ناظرین لیتے ہیں بریک، اور بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے افغانستان۔